ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، یہ قرآن پاک کا وہ صفحہ میرے سامنے کھلا ہے جو آپ کی شان میں آیت پاک نازل ہوئی۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ یہودی بیٹھے، گروہ ان کا بنا ہوا، ان کا پادری، بڑا پادری، وقت کا بڑا پادری، اس کا نام تھا فنہاس، وہ بیٹھا ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کے متعلق باتیں کر رہا تھا، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا نعوذ باللہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضے مانگتا ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو، تم صدقہ دو، زکوٰۃ دو، عشر دو، اللہ یہ حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس نے یہ کہا نا، تو ہر بندے کا علاج یہی تو نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہاں درس ہے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام سخت بات کی اجازت نہیں دیتا، نہیں اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پاک کیا ہے، تم اس سے پڑھو، تمہیں سمجھ آئے۔ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، اسلام بلا شبہ امن کا درس دیتا ہے، لیکن جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے، جس کا علاج جو ہو اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے منع فرمایا تو رکا نہیں، تو اس کا علاج یہ نہیں تھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو اٹھایا نا تو زوردار تھپڑ مارا اس پادری کو۔ اسلام اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل مبارک ہے، اس کو بھی پڑھو اور اس کی طرف بھی آؤ۔ اور یہ عام بات نہیں، یہ میں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ زوردار تھپڑ مارا اس کو۔ اب تھپڑ مارا تو جتنے اس کے حواری بیٹھے تھے، اس کے ساتھی بیٹھے تھے، ظاہر ہے ان کو تو وہ گراں گزرا، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، وہ برداشت نہ کر سکے، اور یہ پادری اور وہ سارے مل کے انہوں نے کہا کہ ان کے جو نبی ہیں وہ بڑا انصاف فرماتے، انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، جس کے حق میں جو فیصلہ صحیح ہو وہی فرماتے۔ چلو وہاں جا کر مقدمہ کرتے، چلتے ہیں وہاں۔ سارا گروہ مل کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کے اپنا مقدمہ سنایا۔ وہ بات نہیں سنائی جو انہوں نے کی تھی، جس وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا تھا، وہ نہیں بتایا، اور جا کے مقدمہ کیا کیا، کہنے لگے جی دیکھیں آپ کے یار نے، آپ کے ساتھی نے، آپ کے ماننے والے، آپ کے غلام نے، ابو بکر نے ہمارے پادری پر زوردار تھپڑ مارا ہے، ہم تو اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کا فیصلہ فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کیا ایسا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خبیث نے اللہ کی شان کے خلاف بڑا غلیظ جملہ بولا جو میں برداشت نہیں کر سکا، تو اس لیے میرا ہاتھ اٹھ گیا، میں نے اس پر تھپڑ مار دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہاں بھائی جتنے لوگ تھے اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، بتاؤ؟ وہ تو یہودی تھے، مکر گئے، کوئی شخص گواہی دینے کو تیار نہ تھے، وہ یہودی صرف، اور مسلمانوں میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور کوئی نہیں تھا گواہ۔ وہ مکر گئے، وہ جو مکرے تو اللہ رب العزت کا پاک کلام بول اٹھا، جبریل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کر، اللہ کا پاک کلام لے کر آ گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حضور پر وحی نازل ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔
اللہ نے سن لیا، محبوب یہ سارے مکر جائیں، آپ کے یہ یار وہ یار ہیں، آپ کے یہ محبوب محبت کرنے والے یہ وہ محبت کرنے والے ہیں جن سے عرش اولا کا مالک بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے کوئی ان کی شان کے بارے میں گواہی دے یا نہ دے، اس کے مقدمے کی، اس کے فیصلہ میں، اس کے مقدمے کے گواہ اللہ فرماتا ہے ہم خود ہیں۔ کسی نے سنا یا نہیں سنا، کوئی مکرتا ہے تو مکر جائے، محبوب ہم بتاتے ہیں بے شک اللہ نے سن لیا، ان لوگوں نے کہا ہے، اس پادری نے کہا ہے یہ جملہ جس کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ آپ کا صدیق واقعی صدیق ہے، وہ سچے ہیں اور یہ سارے یہودی جھوٹے ہیں۔